طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحل عدوهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں. نئے سال کا آغاز ہم ہر سال غم سے کرتے ہیں. حقیقت میں ہم غم سے سال کا آغاز نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم سال کا آغاز اس محسن کے ذکر سے کرتے ہیں جس کا انسانیت پر احسان ہے. صرف انسانیت پر نہیں بلکہ اگر انسانوں سے اوپر چلے جاؤ تو یہ وہ محسن ہے کہ جس کا کائنات کے رسول پر احسان ہے. بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھو تو اس کا خالق کائنات پر بھی احسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخلوق کو خالق بتانے والا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو لا الہ نہ بچا. اور اس محسن کا اسلام پر بھی احسان ہے. اسی کی وجہ سے آج اسلام کا نام باقی ہے. آج قرآن کی حقیقت باقی ہے. آج دین کی حقیقت باقی ہے. اگر توحید کا ذکر ہے تو وہ اسی محسن کا ہے. اور اس محسن نے ہم پر ایک احسان کیا ہے. یہ جو مجالس ہیں سارا سال مجالس ہوتی ہیں. مجلس کسی معصوم کی بھی ہو کہلواتی مجلس حسین ہے. تو اس کریم کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں یہ مجلسوں کی درسگاہ عطا کی ہے جس میں ہم حقیقی دین کو تلاش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھتے ہیں بلکہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں. مانتے بھی ہیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ جانتے ہو کہ میرا کئی سالوں سے موضوع محرم عشرۂ محرم معرفت توحید رہا. گزشتہ سال بھی میں نے معرفت توحید پہ گفتگو کی تھی, اسی لیے اب میں تمہید میں وقت ضائع نہیں کرنے لگا. صرف ایک جملہ کہ معرفت توحید کے بغیر انسان کی ساری زندگی گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مولا کا یہ فرمان گزشتہ سال میں نے پڑھا کہ اگر معرفت نہ ہو تو عبادت انسان کو بسا اوقات گمراہ کر دیتی ہے, جیسے کہ ابلیس کو کیا تھا. آؤ قرآن سے تلاش کرنا ہے کہ اس کی معرفت ضروری کیوں ہے اور ملتی کیسے ہے.
روم سے میں نے آیت تلاوت کی ہے. اس اشرے کا عنوان سورہ روم کی یہ آیت ہے. اللہ اپنے حبیب احمد کو کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرا محبوب اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف قائم رکھنا. اپنے چہرے کو قائم رکھنا دین حنیف کی طرف. اور یہ دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین حنیف وہ ہے جو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھا ہے. ہر انسان کی فطرت میں اس نے یہ دین حنیف رکھا ہے. چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہو یا کافر کے گھر پیدا ہوا ہو، چاہے وہ شہروں میں پیدا ہو یا جنگلوں میں پیدا ہو، پیدائشی طور پر ہر انسان کی فطرت میں دین ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. توجہ ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اور ان کے اندر اس نے دین فطرت کو رکھا ہے، اللہ نے اس میں تبدیلی نہیں کی. سب میں یہی کچھ ہے. توجہ ہے. ہاں. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. اور یہ جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، یہی وہ دین ہے جو دین قائم ہے. یہی وہ دین ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب اللہ یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہ انسانوں کی فطرت میں دین اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ دین حنیف ہے، اس نے ہر انسان کے اندر یہ فطرتاً رکھا ہے. لیکن آخر میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اس بات کا اکثر انسانوں کو علم نہیں ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہے. انشاءاللہ یہ آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہے اور پورا عشرہ اسی گفتگو کی بنیاد پر رہے گا. ہے تھوڑی سی مشکل. اگر میرے ساتھ دو تو دو باتیں کروں. بولو ہے سب کا دل؟ ایسے نہیں جس کا دل ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے ادھر ہی. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ فطرت ہر انسان میں رکھی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اکثر انسانوں کو اس کا علم نہیں. اے اللہ، جب تو نے انسانوں میں یہ رکھی ہے فطرت اور انسانوں کو اس کا علم نہیں، تو پھر ہم اس کا علم کہاں سے لیں گے؟ جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو جس بات کا علم نہیں اس کا علم کہاں سے حاصل کریں؟ کیا اپنی مرضی کا ہم کوئی معلم تلاش کریں؟ بولو تو صحیح ہے. جہاں سے کوئی معلم، کوئی صاحب علم مل جائے، کیا ہم اس سے دین لے لیں؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ نحل میں دیا. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے ہم نے آپ سے پہلے بھی کچھ رجال بھیجے تھے، کچھ مرد بھیجے تھے، اللہ نے بھیجے تھے. 1.25 لاکھ نبی بھیجے تھے دین بتانے کے. اب یہ امت جو پوچھ رہی ہے کہ علم کہاں سے لینا ہے،
سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، اگر علم تلاش کرنا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ ایرے گہرے سے علم نہ لینا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کسی سے نہیں لینا، خود بھی تلاش انتخاب نہیں کرنا، اپنی مرضی سے بھی فیصلہ نہیں کرنا. اے اللہ پھر کس سے علم لے؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر علم لینا ہے تو صرف ان سے لینا جو ذکر کے قابل ہیں. جو اہل ذکر ہے، جو اس اہل ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. نہیں میرے خاموش سامعین، وہ اس اہل نہیں کہ صرف آپ ان کا ذکر کریں، بلکہ اللہ کہہ رہے وہ اس اہل ہیں کہ میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے قرآن کے مطابق جس بات کا علم نہیں صرف اہل ذکر سے لینا ہے. یہ اہل ذکر کون ہے؟ میں نے قرآن میں تلاش کیا اللہ نے کس کس کو اہل کہا ہے. تلاش کرتے کرتے میں قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے اہل کا حقیقی پتہ چل گیا. اللہ نے اہل کا تعارف کرتے ہوئے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بس اہل سے، اہل الذکر سے لینا ہے اور کسی سے بھی نہیں لینا. اے اللہ اگر ہم اہل بیت سے دین نہ لیں، اہل الذکر سے دین لینا نہ چاہے، علم والوں سے لینا نہ چاہے، کوئی اور راستہ ہے؟ بڑی میں توجہ چاہوں گا، بات مشکل ہے، آپ لوگوں کے شاید مزاج سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ میری نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے یہ آخری زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں 27,000 نشانیاں میرے مولا امیر کائنات نے بیان کی تھی کہ غیبت کے آخری زمانے میں دین تلاش کرنا چاہو گے تمہیں نہیں ملے گا. بظاہر نورانی چہرے، بڑے عالم فاضل، بڑے دعوے دار، لیکن دین آل محمد تمہیں نہیں ملے گا. اے اللہ یہ دین تلاش کرنے کا اور کوئی ذریعہ ہے؟ اور ان سے لینا کیوں ضروری ہے؟ جب میں نے اللہ سے پوچھا کہ اہل بیت سے لینا کیوں ضروری ہے اور کسی سے کیوں نہیں لے سکتے، تو سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، پہلے اللہ صرف انسانیت سے مخاطب تھا، اب صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے، مسلمان سے بھی نہیں، مومن سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ تقوی والے کون ہیں. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، جب اذان کا ٹائم ہو تو سپیکروں میں سن لینا جن کی اذان میں امام المتقین ہو. تو اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور اگر دین لینا ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اگر علم و دین لینا ہے تو
تلاش کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وسیلہ خود بنا لو. تلاش کرو یعنی جو وسیلہ ہے اسے اللہ بنائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ بندوں کا کام وسیلہ بنانا نہیں ہے. بندوں کا کام صرف اس وسیلے کو تلاش کرنا ہے جو اللہ نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ دو کام کرنے ہیں اگر ہدایت، دین اور علم لینا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ ایسا تلاش کرنا ہو جو کسی سوال کے جواب میں نہ کہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سوال جو کرنا ہے، پچھلی آیت میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. فَاسْأَلُوا سوال جو کرنا ہے، اگر دل ہو تو اس سوال کی حقیقت کھولو. بولو. خدا گواہ ہے آج تک شاید اس منبر پہ اس سوال کی حقیقت کسی نے کھولی نہیں. پتہ نہیں میرا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ جانے ابھی میرا ارادہ بنا ہے. اگر سب کا دل ہو تو کھولو. یہ سوال کیا ہے؟ جاؤ جتنے قرآن کے ترجمے آپ کو ملے، ترجمے والوں نے لکھا ہے کہ پوچھو. پوچھو. سوال کا معنی پوچھو لکھا ہوا ہے نا. پہلے تو تلاش کرو یہ کوئی ایسا دعوے دار ملے جو کسی سوال کے جواب میں نہ کہے. جب میں تلاش کرنے نکلا تو میری روح پرواز کرتی کرتی منبر کوفہ کے سامنے پہنچی. منبر کوفہ میں ایک خطیب غزل بیٹھا تھا جو کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کر رہا تھا سنونی. نہیں اگر حقیقت کھولنی ہے تو نعرہ بھی میری مرضی کا ہونا چاہیے. سوال کا معنی پوچھنا نہیں ہوتا، اور تمہارے در پہ سائل نہیں آتے. بولو. تمہاری گلیوں میں مانگنے والے آتے نہیں، انہیں سائل ہی کہتے ہو. علی یہ نہیں کہہ رہا پوچھو، علی کہہ رہا ہے مانگو. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. سوال کا میرا مولا علی کہہ رہا ہے مانگو جو مانگنا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. سوال کرو اہل ذکر سے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو مانگنا ہے مانگو. تمہارے مانگنے میں کمی ہوگی، ان کے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. معرفت حاصل کرنے کے لیے، دین فطرت لینے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ مجھے اپنی قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وسیلہ کون ہے. وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے لینا ہے نا، تو پھر وہ ہم جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کوئی اللہ سے کانٹیکٹ نہیں ہے. وسیلہ وہی ہوگا جو ظاہر میں ہمارے سامنے ہو، حقیقت میں ان کے سامنے ہو. ہاں. اور دوسرا کام یہ جو عزادار اس موسم میں ان حالات میں مجلسوں میں شریک ہوئے ہو، یہ آیت تمہارے بارے ہے. اور جو ان محرم کے ایام میں میرے اہل سنت بھائی سبیلے لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آیت ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ دو کام کرنے ہیں. پہلے تو وسیلہ تلاش کرنا ہے. جس وسیلے کو تلاش کرنا ہے اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ایک سرا مخلوق سے ملا ہو, ایک خالق سے ملا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جن کا ایک ہاتھ خالق تک پہنچتا ہو, ایک ہاتھ سے مخلوق کو عطا کرتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اور تم نے اپنے گھروں میں پنجا کیوں لگایا ہوا ہے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. اللہ کہہ رہے ہیں اگر معرفت لینی ہے, اگر دین لینا ہے, اگر دین حنیف لینا ہے, دین قیم لینا ہے, 12واں کا دین لینا ہے, اللہ کا دین لینا ہے, وہ فطرت والا دین لینا ہے, تو دوسرا کام یہ ہے کہ سبیل اللہ میں محنت کیا کرو. فی سبیلہ ہی, اس کا ترجمہ علماء نے کر دیا ہے کہ راہ, اللہ کے راہ میں. سبیل کا معنی راہ نہیں ہوتا. راہ کے لیے تو عربی میں صراط کا لفظ ہے. یہ اللہ جو سبیل کہہ رہا ہے, سبیل ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اس تک پہنچائے. ہاں, یہ جو سبیلیں لگاتے ہو نا, یہ بھی سبیل اللہ ہے. اسی لیے تو اس کا نام سبیل رکھا گیا ہے. لعلکم تفلحون. اللہ کہتا ہے اگر یہ دو کام کرو گے تو تم یقیناً فلاح پاؤ گے. مشکل بات میں نے کر دی ہے. اب جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کی اگر دل ہو تو مولا سے تفسیر بیان کرنے لگا. بولو ہے سب کا دل؟ حوالہ اس لیے دینے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے بعد میں لوگ اعتراض کریں. تفسیر قمبی سے پڑھنے لگا. تفسیر قمبی یہ وہ تفسیر ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ساری روایات ٹھیک ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اب جو آیت میں نے اس عشرے کا عنوان رکھا, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اے میرا رسول اپنے چہرے کو قائم رکھ اس دین حنیف پر جو انسانوں کی فطرت میں ہے. آؤ مولا سے تلاش کرے, مولا وہ دین فطرت کیا ہے, وہ دین حنیف کیا ہے, وہ جو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ہر انسان کے وجود میں اس دین کو رکھا ہے, وہ دین کیا ہے؟ دو تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر میں میرے مولا امیر کائنات نے فرمایا فَهُوَ التَّوْحِيدُ. وہ دین فطرت جو ہر پیدا ہونے والے کے وجود میں ہے وہ ہے توحید. پتہ نہیں کیوں چہرے تمہارے پریشان ہیں. توحید اس اللہ کا ذکر ہے جو میرے مولا علی کا بھی اللہ ہے. اور تمہارے چہرے اس لیے خاموش ہیں, تم کچھ اور سننا چاہتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبروں پہ تمہیں کسی نے توحید کی حقیقت بتائی نہیں. خدا گواہ ہے زمانے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے. اگر دل ہو تو اب روایت پڑھو. بولو سب کا دل ہے یا نہیں؟ یہ تمہاری آوازیں مجھے نہیں روایت پڑھنے دے رہے. میرے 8ویں مولا ضامن خراسان سے کی بارگاہ میں کسی نے یہی آیت تلاوت کی. مولا وہ اللہ جو دین فطرت کی بات کر رہا ہے, جو ہر انسان کے وجود میں ہے, جس کی حقیقت توحید ہے, مولا وہ دین حنیف کیا ہے؟ کوئی ہزار زیادہ خاموش رہ نہیں سکتا. جب میں نے مولا سے پوچھا تو
تو مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ اکبر ہے. توجہ کیا فرمایا؟ وہ دین فطرت جو ہر بچے کے وجود میں ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں ہے چاہے غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا ہے، اللہ نے ہر بچے کے فطرت اور وجود میں جو دین فطرت رکھا ہے، جو اسے اپنے جیسوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، جس کی حقیقت توحید ہے، وہ میرے آقا مولا فرما رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امین المومنین ولی اللہ ہے. آگے ایک جملہ ہے، فرمایا الہ ہے التوحید. توحید صرف لا الہ تک نہیں، علی کی ولایت تک کو پڑھنا ہی تو توحید ہے. چلو دے لو تو ایک بات اور بھی کر آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ اس نے مخلوق کو بنایا ہے دین فطرت میں. آپ تلاش کریں کہ اس نے اس مخلوق کو بنایا کیسے. بولو باتیں اب مشکل ہے، میں کیا کروں، تمہارا فائدہ اسی میں ہے. میں چاہتا تو بڑی آسان باتیں کروا سکتا تھا، بڑی آسان باتیں کر سکتا تھا، تم لوگ بھی خوش ہو جاتے، لیکن یہ تمہارے مستقبل کے لیے اس وقت یہ باتیں کام آئے گی جب 12واں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور اس کی حقیقت میں اگلی مجالس میں پتہ چلے گی. وہ دین وہ مخلوق اللہ نے جو بنائی ہے، جن کے وجود میں اس نے دین فطرت کو رکھا، اللہ نے اس مخلوق کو بنایا کیسے. اور یہی معرفت توحید ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اپنے سے نہیں کہنے لگا، میرے مولا امیر کائنات کا نہج البلاغہ میں جو پہلا خطبہ ہے، خدا گواہ ہے یہ مولوی نہج البلاغہ کرتے بہت ہیں، اس کی حقیقت کا انہیں پتہ ہی نہیں. کبھی ممبروں پہ اگر نہج البلاغہ ہی پڑھا جائے تو خدا گواہ ہے میری قوم کا کوئی بچہ بھی اس گھر کے کسی فضیلت کا کبھی انکار نہ کرے. اب اگر دل ہو تو جملہ پڑھو. بولو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جا کے گھروں میں پڑھ لینا پورا. میرا مولا اللہ کی حقیقت، اللہ کی وصف بیان کرتے ہوئے میرے مولا نے فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اللہ وہ ہے جس کے بارے میں بولنے والے کبھی بھی اس کی پوری مدحت نہیں کر سکتے. فلا تحصی نعماءہ، اس کی نعمتوں کو مخلوق نہیں گن سکتی. نہیں توجہ نہیں کر رہے. کیا کہا؟ اس کی نعمتوں کو مخلوق گن ہی نہیں سکتی. یہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسے تو سائنس نے گن لیا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو سائنسدانوں نے گن لیا ہوا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے سائنس وہاں تک پہنچ گئی. ان سب کو تو سائنسدانوں نے گن لیا، اور مولا فرما رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی چیزوں میں اللہ کی نعمت نہیں، بلکہ نعمت کچھ اور ہے. سلمان ابوذر نے میرے مولا امیر کائنات سے پوچھا تھا مولا وہ اللہ کی نعمت کیا ہے جسے کائنات میں کوئی گن نہیں سکتا. میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا انا واللہ نعمت اللہ الذی انعم اللہ بہ علی عبادہ. اللہ کی وہ نعمت
मुजतहिद भी अदा नहीं कर सकते। जद्दोजहद करने वाले अदा ही नहीं कर सकते। अब असल बात करने लगा हूं कि ये कायनात उसने कैसे बनाई, ये फितरत कैसे बनाई। आयत में जो कह रहा है फतरन्नासा, ये अल्लाह ने फितरत मखलूक को दीन फितरत में बनाया कैसे। मेरा मौला फरमा रहे फतरल खलाइक बिकुदरत ही, उसने कायनात बनाई है अपनी कुदरत से। और मेरे छठे मौला से पूछा कि मौला वो अल्लाह की कुदरत क्या है जिससे उसने कायनात बनाई है। मौला ने फरमाया नहनु कुदरतुल्लाह है। अल्लाह की कुदरत हम है और उसने कायनात अपनी कुदरत से बनाई है। समझ आ रही है। और हर बनने वाला अपने बनाने वाले को नहीं भूलता। समझ आ रही है। अगर बाज़मीर हो है? हाँ, तो ये कायनात उसने अपनी कुदरत से बनाई है। मेरे मौला ने फरमाया हम अल्लाह की कुदरत है। हमारे इख्तियार में कायनात की हर चीज है, जो चाहे कर सकते हैं। है मौला आप जो चाहे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। मैंने अल्लाह से पूछा ऐ अल्लाह कायनात का मालिक तू है, अला कुल्ल शैइन कदीर भी तू है, 14 पर कादिर भी तू है। इन्हें अपनी कुदरत क्यों कहा। जब मैंने तन्हाई में पूछा मुझे यही जवाब मिला, जो हर शय पे कादिर था, मेरा कलमा बचाने के लिए उसने अपना मदीना छोड़ा। अल्लाह अकबर। ये मुहर्रम के अय्याम, ये रोने के अय्याम है। मेरे वालिद मरहूम मोहसिन मिल्लत अल्लाह मकामहू पढ़ा करते थे कि अज़ादारों जहां भी मजलिस हो कोशिश किया करो जल्दी पहुंचो। ये ना देखा करो पढ़ने वाला कौन है, और कभी भी मजलिसों को लेट ना किया करो। जितनी जल्दी हो सके पहुंचा करो। क्यों? फरमाया उसकी वजह यह है कि जब मुहर्रम का चांद नजर आता है तो जिस जिस जगह पे हुसैन की मजलिस होती है, अभी इमाम बारगाह का दरवाजा नहीं खुलता, हुसैन की मां पहले आ जाती है। अल्लाहु अकबर। इंतजार करती है। अल्लाहु अकबर। ये भी मैंने उन्हीं से सुना था, अपने वालिद मरहूम से मैंने ये जुमला कौम में सुना था। उन्होंने मजलिस में फरमाया था कि जब भी मजलिस होती है एक दिन पहले बतूल हर मोमिन के दरवाजे पे जाती है। अल्लाहु अकबर। और जाके कहती है मेरे बेटे की मजलिस से आना जरूर। ये तो सारा साल जाती है, यकम मुहर्रम को तो आके कहती होगी जरूर आना, तुझे पता नहीं मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। ये मौसम की वजह से थोड़ा सा मजमून मैंने बदला है, तरतीब थोड़ी सी बदली है। 28 मुहर्रम की रात मजलूम करबला जब वलीद के दरबार से वापस आया है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है वलीद के दरबार में क्या हुआ। वलीद का दरबार वो है जहां पहली मर्तबा गाजी चुप रहा। गाजी की चुप शुरू होती है वलीद के दरबार से। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हाथ बांध के कहा आका आज मुझे इजाजत दे दे,
میرے آقا نے فرمایا غازی اگر لڑنا ہوتا تو میری ماں دربار نہ جاتی. تڑپ کے کہتا ہے گھر جاؤں گا تیری پاک بہن اگر پوچھے لیے تو دربار میں بات کیا ہوئی تو میں کیا کہوں گا. اس جیسا تیرے بارے میں موت کا لفظ استعمال کروں. سن سکو گے ایک لفظ کہنے لگا ہوں غازی صبر کر ابھی تو اس نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک وقت آئے گا جب موت بھی مجھے دیکھ کے روئے گی. ولید کے دربار سے واپس آیا. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے پہلے نانے کے روزے پہ گیا. اللہ اکبر. نانے کے روزے پہ جا کے مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا. رسول کی قبر ہل گئی. نانا تیری امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی. میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. رو کے کہا نانا مجھے تیرے شہر مدینہ میں وہ وقت نہیں بھولتا جب تو مجھے کندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا. نانا آج تیری امت مجھے شہر میں رہنے نہیں دے رہی. نانا میرا آخری سلام. اللہ اکبر. نانے کی قبر سے اٹھ کے بھائی حسن کی قبر پہ آیا. بھائی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھیا مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب تیرے جنازے سے میں نے تیر نکالے تھے. اللہ اکبر. بھیا تیری اچھی قسمت تھی تو پہلے چلا گیا. دیکھ مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے. بس آخری جملہ ہے. میں نے محرم میں کبھی کسی کی محنت نہیں کی. ماں کی قبر پہ آخر میں آیا. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جب ماں کی قبر پہ مظلوم آیا ہے نا ماں کی قبر سے لپٹ گیا. ایسے لپٹا ہے جیسے چھوٹے بچے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں. ماں کی قبر پہ لپٹ کے کہتا ہے اماں میں تیرا پیاسا حسین ہوں. اماں میں وہی حسین ہوں جسے چکیاں پیس کے تو نے پالا تھا. اماں میں وہی حسین ہوں جس کا رونا تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اماں مجھے اس مدینے میں امت رہنے نہیں دے رہی. اماں میں تیرے شہر سے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. سننا چاہو گے حسین نے جب ماں کو کہا نا اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں قبر سے آواز آئی میرا لال صرف تو نہیں جا رہا تو مدینہ چھوڑے گا میں قبر چھوڑوں گی. میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. تو محملوں پہ سفر کرے گا میں پیدل سفر کروں گی. اللہ اکبر. میں تیرے ساتھ رہوں گی. اللہ اکبر. ماں کی قبر سے ودا کر کے مظلوم گھر آیا. سارے گھر والوں کو جمع کیا. سارے گھر والوں کو جمع کر کے مظلوم کربلا نے غازی سے فرمایا فہرست بنا. اللہ اکبر. فہرستیں میں نے زندگی میں کبھی پڑھی نہیں. کیسے پڑھوں کہ کہا لکھو عالیہ بنت علی مسافر شام. کیسے کہو بس غازی نے فہرست بنائی. آخری لفظ پڑھنے لگا ہوں. غازی نے فہرست بنائی. ساری فہرست بنتی رہی. 4 سال کی بیمار مدینہ دیکھتی رہی. اللہ اکبر. جب غازی نے مظلوم کی بہنوں کا نام لکھا ہے نا پہلے بیمار مدینہ پھوپھیوں کے ساتھ کھڑی تھی. جب بہنوں کے نام لکھے گئے تو اپنی بہنوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. جب ساری بہنوں کے نام لکھے گئے نا تو بھائیوں کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. جب سارے بھائیوں کے نام لکھے گئے بیمار مدینہ کا نام نہ لکھا گیا. دل دکھے تو مجھے معاف کرنا. کنیزوں کے پاس آ گئے. اللہ اکبر. کھڑی ہو گئی. انتظار کر رہی تھی شاید میرا نام لکھا جائے. جب کسی کا نام کسی لسٹ میں بھی بیمار مدینہ کا نام نہیں لکھا گیا نا رو کے آ کے دروازے کے قریب زمین پہ بیٹھ گئی.
پہ زمین پہ بیٹھ گئی ہے. اللہ اکبر. جب جانے لگے ہیں نا سارے, بس ایک لفظ پڑھنا, اس سے زیادہ نہیں. جب سارے ودا کر کے گھر سے نکلنے لگے ہیں نا, ایک ایک بی بی ودا کر کے جاتی رہی. ہر سال یکم محرم یا 2 محرم کو میں ایک عمل بتاتا ہوں, آج بھی وہ عمل تمہیں بتاؤں گا. گھروں میں جا کے آج رات کرنا, تمہیں ذاکر کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارے گھروں میں وہی سنت ادا ہو جائے گی جو میرے مولا کے گھر میں ادا ہوتی تھی محرم کا چاند دیکھ کر. بیمار مدینہ دروازے پہ بیٹھ گئی. مظلوم کربلا نے کہا ہر بی بی اپنے حجرے کا تالا لگا کے چابیاں بیمار کی جھولی میں ڈالتی جائے. ساری بیویوں نے چابیاں بیمار کی جھولی میں ڈال دی. 40 دروازے بند ہو گئے. چابیاں 5-4 سال کی بیمار مدینہ کی جھولی میں. جب سارے گھر سے ودا کر کے جا چلے گئے, آخر میں اکبر کی پاک اماں رہ گئی, علی اصغر کی پاک اماں رہ گئی. بیمار مدینہ کو دیکھ کے مظلوم کربلا کو کہتی ہے ساری زندگی میں نے اسے پالا ہے, اب میں کیسے اسے چابیاں دے کے جاؤں, یہ تو مجھے ہی اپنی ماں سمجھتی ہے. مظلوم کربلا نے کہا میں سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, تو چابیاں جھولی میں رکھ کے چلی جانا. بی بی مظلوم کربلا کے پیچھے آ کے چابیاں جھولی میں رکھ کے جب جانے لگی ہے نا, رو کے کہتی ہے آج مجھے پک ہو گیا تو میری ماں نہیں. میری ماں ہوتی تو مجھے لے جاتی. بس یہ کہنا تھا. مدینے میں قیامت کا منظر تھا. ہر بی بی پہن کر کے کہہ رہی تھی واہ مدینہ. ہر بی بی کہہ رہی تھی بیمار تیرا اپنا مقدر. فرمائش کی ہے اس لیے عمل بتانے لگا ہوں. آج مجلس کے بعد گھروں میں جانا, ہر گھر میں 4-5 سال کی بچی ضرور ہوتی ہے. ایک مرتبہ سارے گھر والے گھر کے کمروں کے تالوں کو تالے لگانا, تالے لگا کے 4-5 سال کی بچی کو صحن میں دروازے کے پاس زمین پہ بٹھانا, اس کی جھولی میں تالوں کی چابیاں ڈال لینا اور پھر گھر سے باہر چلے جانا. جب بچی روئے, رو کے پوچھے کہاں جا رہے ہو, رو کے کہنا ہم نے شہر چھوڑ کے جانا ہے, تو نے یہاں رہنا ہے. جب بچی کے رونے کی آواز آئے تو ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھ کے کہنا علی اکبر کی پاک بہن, تیرے تنہا رہنے کا بڑا ارمان. یا حسین یا حسین یا حسین